السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سبوں کو شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کروں گا، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حضرت انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن ان سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کو بنایا۔ دیکھیں جناتوں کے متعلق لوگ تو سنتے ہیں کہ جنات ہے، جنات ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑے قد کا ہوتا ہے، لیکن آج تک کبھی ان کے متعلق بہت سارے لوگ سنے نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی میں موقع ہے تذکرہ تھوڑا سا کر دیا جائے، تھوڑی سی جھلکیاں ان کی دکھا دی جائے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، جن کا نام شمون تھا، جن کا نام شمون تھا، غالباً شمون تھا۔ تو ان کو جب پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پروردگار میری خواہش یہ ہے کہ میں سب کو دیکھوں، یعنی ہماری جو قوم ہوگی، جنات جو ہوگی، وہ سب کو دیکھے لیکن اس کو کوئی نہ دیکھ سکے، یعنی جنات سب کو دیکھے، ہر چھپی چیز کو بھی دیکھے لیکن اس کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ ہم جوان نہ ہو جائے، یعنی بڑھاپا اگر ہمیں آ بھی جائے، بڑھاپا اگر آ بھی جائے لیکن موت ہمیں جوانی میں آنا ہے، مرتے وقت ہم جوان رہنا چاہیے، یہ تمنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ جناتوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بھیجا۔ دیکھیں زمین میں جنات آ کر کے رب کی عبادت کرتے تھے، اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ عبادت کرتے تھے، اور ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ رب قدیر کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جناتوں کو عبادت کے لیے بھیجا، اور ایک حاکم بھی مقرر کیا، ایک حاکم مقرر کیا جن کا نام روایات میں یوسف ملتا ہے۔ یوسف نام کے جو حاکم تھے، جو بادشاہ تھے، مقرر کیا، وہ وہاں کے حکمراں تھے، وہ جو کہتے تھے ان پہ عمل کرنا پڑتا۔ رب کی تعمیل یعنی دین کی تعمیل سکھاتے، دین کے درس دیتے تھے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ملبوس کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لانا جوڑنا یہ کام تھا ان کا۔ تو ان کا سلسلہ چالو تھا، لیکن کچھ شیاطین شریر جن جو ہوتے ہیں انہیں یہ بات کھٹکنے لگی، کیونکہ ہر جگہ فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بادشاہ کو، یعنی جو یوسف نام کے بادشاہ تھے، انہیں قتل کر دیا، خوریزی ہو گئی، فتنہ فساد ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 کا لشکر لے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو 4000 کا لشکر دے کر کے پہلے آسمان سے زمین پہ بھیجا، اور کیا حکم دے کر کے بھیجا کہ جتنے بھی لوگ فتنہ فساد کیے، سارے جنوں کو دریاؤں میں لے کر کے، سمندر میں لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ سارے جنوں کو لے کر کے زمین میں آ کر کے قتل کر کے، مار کر کے جو بھاگ گئے سمندر میں پھینک دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد ان 4000 فرشتوں کی جو جماعت آئی تھی، اسی میں ایک ابلیس نام کا بھی شخص تھا، جو جن ہے، شیطان ہے، ابلیس نام کا تھا۔ جب وہ آیا، وہ بھی رب کی عبادت کرتا تھا، اس وقت فرما بردار تھا، لیکن جب آیا زمین میں آ کر کے پہنچا، دیکھا تو انہیں زمین اتنی پسند آ گئی کہ وہ زمین میں رہنے لگ گیا، کہا کہ میں زمین میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں چھوڑ دیا، وہ رب کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ دیکھیں یہ مشورہ جو ہے کس لیے کیا گیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر نہیں جانتا؟ حقیقت میں جانتا ہے، یقین ہے، ہمیں یقین کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ اس لیے کیا کہ اس سے فرشتوں کی شان اونچی ہوتی ہے، فرشتوں کا مقام اونچا ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب قدیر فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں، تو اس سے فرشتوں کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابھی بندہ آیا نہیں ہے، اس کی تخلیق ہوئی نہیں ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ مقام اونچا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا۔ تو فرشتوں سے پوچھا گیا کہ فرشتوں میں اپنا نائب، اپنا خلیل دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا دنیا میں جا کر کے فتنہ فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا، کیونکہ جناتوں کو بھیجا تھا
انہوں نے وہی کام کیا. ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں مولا, ہم ہمیشہ بنا رکے بنا تھکے تیری عبادت کرتے ہیں. رب قدیر نے فرمایا کہ میرے فرشتوں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں, جو مجھے معلوم ہے وہ تم کو نہیں معلوم ہے. تو جب یہ کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین کی مٹی لانے کے لیے. ایک بات اور واضح کر دوں کہ زمین کی مٹی الگ الگ جگہ سے لی گئی ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں لوگ کوئی گورے ہیں, کوئی کالے ہیں, کوئی سولے ہیں, کوئی نارمل ہے, تو ہر جگہ کی مٹی لی گئی ہے. جس کو جہاں کی مٹی سے بنائی گئی ہے وہ ویسا دکھتا ہے, اس میں چمڑیاں ڈالی گئی ہے لیکن ہے مٹی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جب آپ آئے دنیا میں, مٹی اٹھانا چاہا, مٹی لینا چاہا, تو مٹی گریا وزاری کرنے لگی, رونے لگی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ترس آ گیا, آپ چلے گئے. بہرکہ باتیں لمبی ہیں, میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, باقی آپ ضرور سنیں, اس میں جڑے ہوئے رہیں تاکہ آپ کو معلومات ہو. اسی طریقے سے اور بھی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے بغیر مٹی لیے. رب کی بارگاہ میں پہنچے, رب نے پوچھا کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ مولا زمین رو رہی تھی, گریا وزاری کر رہی تھی, ترس آ گیا, چھوڑ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دوسرے فرشتے کو بھیجا, حضرت میکائیل علیہ السلام گئے, ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوا, آپ بھی واپس آ گئے, مٹی نہیں لائے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا, آپ بھی اسی طریقے سے واپس آ گئے. لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو آپ مٹی لے کر کے واپس آئے, جب مٹی لے کر کے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اسرائیل, کیا مٹی تمہارے پاس گریا وزاری نہیں کی؟ تو کہنے لگا مولا گریا وزاری تو انہوں نے کی. کہا کہ پھر کیوں لے کر کے آئے؟ کہا کہ مولا گریا وزاری اس کی الگ جگہ ہے, لیکن حکم تو نے کیا تھا, حکم تیرا تھا, اس کی وجہ سے میں نے مٹی لے کر کے آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مٹی لے کر کے آئے, تمہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا جاتا کہ لوگوں کی روح اب تم نکالو گے, کیونکہ لوگ ترس کھائیں گے لیکن تم میرا حکم دیکھو گے. لوگوں کے اوپر تم ترس نہیں کھاؤ گے, تم میرا حکم دیکھو گے. تو اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لوگوں کی روح نکالنے کے لیے مقرر کیا. تو بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی تخلیق کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ان کی تخلیق کی. تقریباً شام تک کے, عشاء تک کے وقت ہو گیا, آپ کی تخلیق ہوئی, آپ کو بنایا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر روح, ان کے اندر روح داخل کی گئی جنت میں جب روح داخل کی گئی, تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کے ساتھ جب روح داخل کر دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے. یعنی ان روایات کے متعلق ملتا ہے, حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے, ان کو جب ساری چیزوں کے نام سکھایا گیا, بتایا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اور بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. مثال کے طور پہ بیل کو لا کر کے ان کے سامنے رکھا, کہا کہ یہ بیل ہے. جھاڑ کو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا, یعنی معائنہ کروایا, صرف معائنہ کروایا, رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی دے رہی تھی کہ کوئی فرشتہ بتا رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے. اس کے بعد پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے سکھا دیا, پھر فرشتوں کو سلام کرنے کا حکم دیا. جب سلام کیا تو فرشتوں نے جواب دیا, جب سارے علم کو دیکھا فرشتوں نے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. جب فرشتوں کو حکم ملا تو سب کے سب سجدہ کیے. تقریباً عصر سے لے کر کے عشاء تک کے اتنا وقت تک کے اتنا لمبا سجدہ کیے. یہ تعظیمی تھا. تعظیمی پہلے کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, لیکن آج کے دور میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. پہلے کے دور میں جائز تھا, اور سجدہ عبادت سمجھ کر کے کرے تو وہ شرک ہو جائے گا, لیکن وہ دور میں جائز تھا, اس وقت جائز تھے. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن جب شیطان آیا, شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ نہیں, میں کیوں کروں, وہ مٹی سے بنا, میں آگ سے بنا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. نہیں کیا سجدہ. جب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مردود بنا دیا, نافرمان, اپنی جنت سے نکال دیا انہیں. جب دیکھیں شیطان کو اکڑنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں اتنی عبادتیں کی. دیکھیں شیطان کتنی عبادتیں کیا تھا. روایات میں ملتا ہے کہ روئے زمین پہ اس کے سجدوں کو اگر بچھا دیا جائے تو لوگوں کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنی عبادت کیا تھا, لیکن رب قدیر کی نافرمانی کی کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. سجدہ کرنے کا حکم تھا, کہا کہ نہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. شیطان نے اکڑ کیا, کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں,
وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کہاں مٹی کہاں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ جب نہیں کیا اسے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تو دیکھتا کہ بھلے ہی وہ مٹی سے بنا ہے لیکن کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھ کر کے کرتا کہ رب کا حکم ہے کر لیتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان نہیں بنتا، رب کا نافرمان بنا، رب قدیر نے اسے جنت سے نکال دیا، وہ جنت سے نکل گیا، اور دنیا میں جب جنت سے نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تو نکال رہے ہو لیکن میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت دے دو کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، اور اتنی عمر دے دو کہ میں سب سے آخر میں مروں، سب سے آخر میں مروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مانگا دے دیا، کہا کہ جا آزما لے، جا آزما لے، جو تیرا ہوگا وہ میرا نہیں ہو سکتا اور جو میرا ہوگا وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جنات جو ہے، جنات ہی شیطان ہے، یعنی اچھے جن جو ہوتے ہیں وہ رب کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی اگر خراب ہو جاتا ہے تو اسے شریر جن کہا جاتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھی آج کی بات، انشاءاللہ العزیز پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ان کے آگے کے واقعات، ان کے آگے کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور جو لوگ ویڈیو میں آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔